تورات اور انجیل میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت نشانیاں بیان کی گئی تھی۔ اتنی نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دعا مانگا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ ان کتابوں میں کہا گیا تھا کہ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے اپنی حاجات کے لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ ترجمہ: یا رب، ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اکثر و بیشتر یہودی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ اسی مخالفت میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان باضابطہ جنگیں ہوئی، اور جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے فتح حاصل کرنا ممکن نہیں تو انہوں نے خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف بہت سی سازشیں کی۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تعلقات کی تاریخ بہت پرانی اور پیچیدہ ہے، جس میں تعاون، معاہدات اور جنگیں تینوں پہلو شامل ہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ کا دور۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے تو اس وقت وہاں 3 بڑے یہودی قبائل آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کی جنگ 2 ہجری 624۔ یہ پہلا یہودی قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑا۔ انہوں نے مدینہ میں ایک مسلمان عورت کی توہین کی، جس پر جھگڑا ہوا اور قتل تک نوبت پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، وہ ہار گئے اور جلا وطن کر دیے گئے۔ بنو نذیر کی جنگ 4 ہجری 625۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کی سازش کی، مدینہ سے نکالے گئے اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ بنو قریظہ کی جنگ 5 ہجری 627۔ جنگ خندق کے دوران انہوں نے مسلمانوں سے غداری کی اور دشمنوں قریش و احزاب کا ساتھ دیا۔ محاصرے کے بعد قبیلے کے مرد جنگی مجرم قرار دیے گئے، عورتیں و بچے قید ہو گئے۔ جنگ خیبر 7 ہجری 628۔ خیبر یہودیوں کا مضبوط قلعہ نما علاقہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قریش کی مدد کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ زمین پر کاشت کرے، لیکن آدھا حصہ مسلمانوں کو دے۔ نمبر 3، خلافت راشدہ کا زمانہ 632 سے 661 تک۔ یہودی مدینہ اور شام کے علاقوں میں امن کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خیبر کے یہودیوں کو مکمل طور پر نکال دیا گیا تاکہ حجاز صرف مسلمانوں کے لیے رہے۔ نمبر 4، بنو اسرائیل اور مسلمان۔ بعد کے دور میں اسلامی فتوحات شام، فلسطین، مصر کے دوران مسلمانوں نے یہودیوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یروشلم، بیت المقدس کی فتح 638 کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی، جو رومیوں کے دور میں ممنوع تھی۔ اسلامی تاریخ میں 90 سال نکال کر 1200 سال مسجد اقصیٰ مسلمانوں ہی کے پاس رہی۔ مسلمانوں نے 15 ہجری میں اسی کو فتح کیا، پھر ایک مختصر وقفے کے لیے یہ صلیبیوں کے قبضے میں چلی گئی اور صلیبیوں نے 1099 میں اس پر قبضہ کیا اور 90 سال کے لیے یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ لیکن پھر مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے 1187 میں واپس لے لیا۔ اس کے بعد 1948 میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک مرتبہ پھر نکل گئی۔ نمبر 6، جدید دور، فلسطین اور اسرائیل کا تنازع 1948 تا 2025۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد عرب اور مسلمان ممالک کے ساتھ متعدد جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ 1948 میں عرب اسرائیل کے درمیان میں ہوئی۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد مصر، اردن،
شام، لبنان اور عراق نے حملہ کیا۔ نتیجہ: اسرائیل نے زیادہ زمین حاصل کر لی اور لاکھوں فلسطینی مہاجر بن گئے۔ دوسری جنگ 1967 میں 6 دن لگاتار جنگ ہوتی رہی۔ اسرائیل نے مصر، شام، اردن پر حملہ کر کے غزہ، مغربی کنارہ، بیت المقدس اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس مکمل طور پر اسرائیلی قبضے میں چلا گیا۔ تیسری جنگ 1973 میں جنگ یوم کپور رمضان المبارک میں ہوئی۔ حالیہ تنازعات 2000 سے 2025 تک۔ انتخابات تحریک فلسطینی عوام کی مزاحمت۔ غزہ پر اسرائیلی حملے 2008، 2012، 2014، 2021، 2023، 2025۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان بار بار جھڑپیں، جس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینی شہید یا بے گھر ہو چکے ہیں۔